السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى صدر الهدى نور الهدى كنز البرى سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ والصدق والصفا واصحابہ جل اللہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھلائیں اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے اور بے شک وہی دیکھنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سیدھا سادہ ترجمہ تھا جو آئے معراج کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ عزیز دوستو، آج 25 رجب المرجب ہے، کل انشاءاللہ تعالی 26ویں رجب المرجب ہے، اور کل 26ویں رجب المرجب کل مغرب میں ختم ہو جائے گی، اور مغرب ہی سے 27ویں رجب المرجب کا آغاز ہوگا، رجب کی 27ویں رات۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ مبارکات تفصیل سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل رات 10 بجے آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج میں اشارے دے دیتا ہوں، بڑے امپورٹنٹ جو باتیں ہیں۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ جس رات پیش آیا وہ رات 27ویں رجب المرجب کی رات تھی، تو اسی لیے پوری دنیا میں مسلمان عام طور پر اس رات کو شب معراج کے نام سے مناتے ہیں۔ عربی دنیا میں لیلۃ الاسراء والمعراج اس کو کہتے ہیں، اور اردو دنیا میں ہمارے ہاں شب معراج کے نام سے یہ رات منائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، شب معراج میں جمع ہونا، شب معراج میں ذکر کرنا، شب معراج میں واقعات بیان کرنا، بہت سے لوگ اس زمانے میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عزیز مخالفت کرنے والوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ بنیادی بات کہہ رہے ہیں کہ شب معراج میں رسول اللہ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، پلٹ کر آ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ رات تقریباً 13 مرتبہ آئی۔ کبھی حضور پاک علیہ السلام نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پھر یہ رات صحابہ کرام کی زندگیوں میں آتی رہی، خلفائے راشدین کے ادوار میں آتی رہی، مگر ان کے پاس بھی شب معراج کے اہتمام کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، جب رسول اللہ علیہ السلام نے معراج نہیں منائی اور رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب نے معراج نہیں منائی، تو پھر یہ انڈیا اور پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمان ان لوگوں نے یہ نیا کام کیوں شروع کر رکھا ہے کہ معراج کی رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ رات بھی ایک عام رات کی طرح ہے، اور عام راتوں میں جس طرح ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پڑھ لینا چاہیے، اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے، مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ نہیں سنانا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض ہے۔ میرے دوستو، اس کا جواب میں بالکل آسان آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے معراج کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ عزیز دوستو، خود حضور کو یہ شرف ملا تھا۔ اب حضور کو جب جس معراج نصیب ہو گئی، پھر حضور اس کی یاد کیا منائیں گے؟ ان کو نصیب ہوئی ہے معراج، تو حضور کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے معراج ہوئی تھی، بار بار ہر سال اس کا انعقاد کریں اور لوگوں کو بتلائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے معراج کا اہتمام نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام کے ادوار میں معراج کا باضابطہ بیان ہوتا رہا۔ طریقہ کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس ایک رات میں اہتمام نہیں ہوتا تھا، مگر معراج کا تذکرہ ہوتا تھا، تبھی تو معراج کے سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر صحابہ کرام بیان نہیں کرتے تو یہ واقعات ہم تک پہنچتے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں بیان کیا، اسی لیے واقعہ معراج بخاری میں بھی آیا، مسلم میں بھی آیا، مشکات میں بھی آیا، ترمذی میں بھی آیا۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام واقعہ معراج بیان کرتے تھے۔ حضور کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ خود مصطفیٰ ہے، وہ خود اللہ کے حبیب ہیں، وہ کیا معراج بیان کرتے رہے؟ عزیزان گرامی قدر، معراج حضور کو ملنے والا آنر، صحابہ کرام نے اس کو اپنی اپنی مجلسوں میں بیان کیا، مگر آگے کے دور میں ہوا یہ کہ لوگوں کو دین سے دوری پیدا ہونے لگی، اور پھر لوگ، آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھولنے لگے، اس کو اگنور کرنے لگے، اس کو فراموش کرنے لگے۔ اور عزیزان گرامی قدر، معراج میں ہونے والے انعامات کو لوگوں نے فراموش کرنا اور بھلانا شروع کر دیا، تو اہل اللہ نے اس کی ایک صورت نکالی۔ اس کی صورت کیا نکالی؟ کہ سال میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کا آپ بڑے پیمانے پر اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ معراج بیان کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، فائدہ کیا ہوگا؟ میرے دوستو، پتہ چلے گا امت کو اور ملت کے نوجوانوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سرکار علیہ السلام کی شان کیا ہے، ہمارے سرکار علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ہمارے سرکار علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ہمارے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر کن کن انعامات سے نوازا، اور کیا کیا تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو عزیز دوستو، صحابہ کرام خاص طور پر اہتمام اس واسطے نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس زندگی میں روزانہ اور کثرت کے ساتھ معراج کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، مگر اولیاء اللہ نے اہتمام کیوں شروع کیا؟ اس واسطے شروع کیا کہ یہ جو یادیں ہیں کم ہوتی چلی جا رہی تھی، یہ جو تذکرے ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، اور جو یہ یاد کر کے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اس کا شغل کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس رات میں اہتمام کا آغاز فرمایا۔ اور عزیزان گرامی قدر، کوئی ایسا کام جس سے امت کو فائدہ پہنچے اور امت میں اس کے لیے کوئی خرابی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں عزیزان گرامی قدر، بعد میں بہت سے کام شروع ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ عزیز دوستو، اس کو امت نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسجدوں پر گنبد بنانا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ مسجدوں پہ مینار لگانا، عزیزان گرامی قدر، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ قرآن مجید پر زیر زبر پیش تشدید غنہ لگانا، عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ نے کبھی قرآن مجید پر نہ زبر لگایا، نہ زیل لگایا، نہ پیش لگایا، نہ غنہ لگایا۔ عزیز دوستو، اس زمانے کا جو قرآن مجید ہے، انتہا یہ ہے کہ اس میں نقطے تک نہیں ہے، جیم کون سا ہے اور خا کون سا ہے، زال کون سا ہے، بڑا مشکل ہے اس کو پہچاننا، مگر وہ لوگ پڑھتے تھے چونکہ وہ عرب تھے۔ عزیز دوستو، آگے چل کر امت نے پھر اعراب لگائے کیوں؟ تاکہ امت کو آسانی پیدا ہو۔ عزیز دوستو، ایسے ہزاروں مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں وہ کام نہیں ہوتا تھا، آگے وہ کام شروع کیا گیا تاکہ امت کو فائدہ پہنچے۔ عزیز دوستو، معراج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ پچھلے زمانوں میں ضرورت نہیں تھی، حضور پاک علیہ السلام پر معراج ہوئی، حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام نے زندگی میں اپنی اپنی مجلسوں میں اس کو بیان کیا، خاص اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، مگر آگے چل کر اس واقعے کو لوگوں نے اگنور کرنا شروع کیا، فراموش کرنا شروع کیا۔ اہل اللہ نے کہا اس رات کو مقرر کر دیا جائے، نماز اہتمام سے مسجد میں ادا ہو،
اور لوگ بیٹھیں اور لوگ بیٹھ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا بیان سنیں۔ عزیز دوستو، فائدہ کیا ہے؟ معراج کے اندر بڑی حکمتیں اور بڑے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ عزیز دوستو، میں اگر فائدے بیان کرتا بیٹھوں تو بڑی تفصیل اس میں ہے۔ عزیز دوستو، معراج کا واقعہ بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کا ہمیں امتی بنایا، ایسی شان والا نہ ان سے پہلے کوئی آیا، نہ ایسی شان والا ان کے بعد کوئی آیا، نہ ایسی شان والا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، امت کے دل میں حضور کی عظمت بیٹھے گی، حضور کی شان بیٹھے گی، اور عزیزان گرامی قدر، حضور کی عظمت میں جس قدر ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت کا اضافہ ہوگا، اسی قدر ایمان میں مضبوطی آئے گی، حضور سے ہماری نسبت مستحکم ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، پہچان جب حضور کی ہوگی تو محبت میں بھی اضافہ ہوگا، شان جب پتہ چلے گی تو یقینی طور پر انسان جس کو شان والا دیکھتا ہے، عظمت والا دیکھتا ہے، کمال والا دیکھتا ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ معراج کی رات میں خصوصی طور پر یہ شب معراج کا اہتمام اور حضور کی شانیں بیان کیوں کی جاتی ہیں؟ عزیز دوستو، تاکہ سن کر نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی عظمت بیٹھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دوریاں بن رہی ہیں وہ دوریاں ختم ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کا تعلق مستحکم ہو۔ میرے دوستو، آپ بولیں گے ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن مجید میں صرف 500 آیتیں اللہ تعالیٰ نے احکام کی نازل فرمائی۔ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نیکی کرو، صدقہ کرو، گناہ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، سود سے بچو، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 500 آیتیں قرآن مجید میں ایسے نازل کی جس میں کوئی حکم ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شب معراج میں احکام کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہی حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، کیا فائدہ ہے؟ عزیز دوستوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں بھی صرف 500 آیتیں ہیں جن میں حکم نصیب ہوتا ہے، بقیہ 5000 6000 آیتیں تقریباً، عزیزان گرامی قدر، ان میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں فرمائی؟ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ واقعے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا واقعہ بیان بندہ سن رہا ہوتا ہے، بندے کو روحانی طور پر اس سے کنیکشن نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنیں یا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیتیں پڑھیں یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں، عزیزان گرامی قدر، روحانی طور پر انسان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض نصیب ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنیکشن نصیب ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ واقعات بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب، ہم آپ کو قصے سنایا کرتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں پچھلے انبیاء کی خبروں کے۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ کس ذریعے سے؟ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنانے کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، جب پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے سے حضور کے دل کو اس بات نصیب ہوتا ہے، مضبوطی نصیب ہوتی ہے، تو ہمارے سرکار کی شان سننے سے ہمارے دل کو اطمینان کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ عزیز دوستو، شب معراج میں خصوصی طور پر اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ حکمت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل آنے والی ہے شب معراج۔ آپ آج ہی سے اپنے ذہن کو بنا لیں کہ کل کی رات مجھے عشاء کی نماز بھی مسجد میں ادا کرنی ہے اور دل لگا کر ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں سننی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو شیطانی وسوسہ ہے، حضور کی باتیں سننے سے نالج میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، جب بھی رسول اللہ کا تذکرہ ہو، جب بھی رسول اللہ کی معراج بیان کی جائے، جب بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی جائے، میرے دوستو، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے، دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دل رہتے حیدرآباد میں ہیں، جڑتے ہیں مدینے کے تاجدار سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور دل جس قدر حضور سے جڑیں گے اور دلوں میں جس قدر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جاگزی ہوگی، اسی قدر ایمان میں
مضبوطی آئے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا عمر تم دنیا میں سب سے بڑھ کر کس سے پیار کرتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے عزیزان گرامی قدر، دنیا کا انسان سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور پوری کائنات سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا عمر ادھر آؤ۔ حضرت فاروق اعظم پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور نے حضرت فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا۔ حضرت فاروق اعظم سے پھر پوچھا اب بتلاؤ اب کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ لگایا اس کی برکت سے اب اپنی جان سے بڑھ کر مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، ارشاد فرمایا عمر اب بات بنی ہے کہ انسان مسلمان وہ ہے جس کے پاس اپنی جان سے بڑھ کر بھی رسول اللہ کی ذات مبارکہ پیاری ہو۔ یہ محبت پیدا کب ہوگی؟ تب ہوگی جب ہم معراج کا اہتمام کریں، دنیا کو بتلائیں۔ عزیز دوستو معراج ایک واقعہ نہیں ہے، عزیزان گرامی قدر معراج میں قدم قدم پر ایک معجزہ ہے۔ میرے دوستو معراج ایک معجزے کا نام نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں معراج ایک معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر معراج ایک معجزہ نہیں ہے، معراج معجزوں کا مجمع ہے۔ عزیز دوستو قدم قدم پر معجزے ہیں، اگر آپ اس میں غور فرمائیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو معجزے عنایت فرمائے۔ اتنے معجزے معراج میں ہیں کہ میرے دوستو اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے معراج میں رکھ دیے۔ اگر بندہ واقعی دل لگا کر معراج سن لے، اس کو ایک بات اس کے ہمیشہ ذہن نشین ہو جائے گی کہ ہم جیسی کروڑوں ہستیاں مل کر بھی حضور کے نالین مبارک کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کو احساس ہوگا معراج کے ذریعے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، میں کتنا حقیر ہوں، میری ہستی کیا ہے اور ہمارے حضور کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، وہ کتنے شان والے ہیں، وہ کتنی عظمت والے ہیں۔ عزیز دوستو معراج ہی کے ذریعے انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہمارا حال کیا ہے؟ عزیز دوستو ہم غافل بندے، اللہ سے دور بندے۔ عزیز دوستو ہم پوری انسانیت مل کر بھی کبھی ایک مرتبہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی قدر سر کی آنکھوں سے دیکھنا تو بڑی بات ہے، ہم خواب میں بھی کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری حیثیت۔ اور عزیزان گرامی قدر ہمارے حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب نے نہ اپنی آنکھیں چپکائیں نہ میرے حبیب کی آنکھیں ادھر ادھر پھری۔ اللہ تعالیٰ کو جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھنے کا حال کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا جلوہ اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ آنکھوں کے سامنے تھی۔ اللہ رب العزت کی خدمت میں اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر تھے، دیکھنے کا عالم کیا تھا؟ ما زاغ البصر، اللہ پاک فرماتا ہے انہیں آنکھیں جھپکائی تک نہیں، یہ دیکھنے کی شان۔ اور عزیزان گرامی قدر اللہ فرماتا ہے وما طغى، اور میرے حبیب نے آنکھیں پھیری نہیں بلکہ آنکھوں کے ذریعے جمع کر اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی جلووں میں گم کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ کیا بتلاتا ہے میرے دوستوں؟ ہم دن کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں جب گرما کا سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ نکل پڑے میرے دوستو خود بخود آنکھیں جھکنے لگتی ہیں، ہم اینک لگا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آنکھ ملانا نہیں چاہتے، اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تو پھر نور ہی نور ہے، عزیزان گرامی قدر کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب نے دیکھا، اور دیکھا بھی تو یوں دیکھا کہ نہ آنکھیں جھپکائیں نہ آنکھیں ادھر ادھر پھیری۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، یہ میں ہم کو قرآن سنا رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، اور اس سے ایک بات یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، خواب میں آنکھیں بند نہیں ہوتی عزیز دوستو، پہلے سے بند ہوتی ہے، خواب انسان آنکھیں بند کرنے کے بعد دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے آنکھیں پھیری نہیں اور میرے حبیب نے آنکھیں جھپکائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میرا مصطفیٰ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر آنکھوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں دیکھو میرے رسول کی عظمت کیا ہے، میرے حبیب کی شان کیا ہے۔ میرے دوستو جو لوگ منع کرتے ہیں معراج کا بیان کرنے سے یا واقع معراج بیان کرنے سے یا شب معراج میں اہتمام کرنے سے،
وہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ سال بھر وہ برین واش کرتے رہتے ہیں لوگوں کا کہ رسول بھی ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ عزیزان گرامی قدر، معراج کی ایک رات آتی ہے اور سارے پردے گرا دیتی ہے اور انسان کے ذہن و دل میں یہ بات بچھا دیتی ہے کہ وہ تھے تو بشر مگر ہماری طرح نہیں تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج کا اہتمام، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام، ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اگر آپ معراج کے واقعے پر غور کریں تو عزیز دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قدم قدم پر معجزے ہیں معراج میں، از ابتدا تا انتہا۔ آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس لمحے کو آپ دیکھیں گے اس لمحے آپ کو خیال پیدا ہوگا کہ میں حضور کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کی خدمت میں صرف اشارے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں، کافری ہونٹ حضور کے تلوے مبارک سے لگا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، پہلے ہی لمحے یہ معراج کا آغاز ہے، انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جس کی خدمت میں سدرۃ المنتہا کا بسنے والا اور سارے فرشتوں کا سردار حاضری لگائے، عزیز دوستو وہ ایک عام انسان نہیں ہو سکتا۔ جس کی خدمت میں جبریل آئے، خادم بن کر آئے، جس کی خدمت میں جبریل آئے اور غلام بن کر آئے، جس کی خدمت میں جبریل آئے اور امتی بن کر آئے، جس کی خدمت میں جبریل آئے اور نام لیوا بن کر آئے، جس کی خدمت میں جبریل آئے اور فیض لینے کی نیت سے آئے، وہ ایک عام انسان نہیں ہو سکتا۔ یہی کلیئر ہو جاتا ہے انسان پر۔ ابھی معراج کی باتیں تو بہت بات کی ہیں میرے دوستو، معراج کے آغاز ہی میں انسان پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے سرکار جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے دوستو، وہ آئے اپنے لبھائے مبارک، اپنی آنکھ مبارک حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے قدموں سے مس کیے اور دنیا کو پیغام دیا کہ لوگوں، جبریل اتنی شان والا ہو کر بھی یہ ہے تمہارے رسول اور یہ ہے ہمارے رسول اور یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی شان مبارک کہ جبریل بھی ان کی خدمت میں آئے تو خادم بن کر آ جایا کرتے ہیں، جبریل بھی ان کی خدمت میں آئے تو فیض لینے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج کے آغاز ہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ ہم سواری کرتے ہیں میرے دوستو، ہماری سواریاں آپ جانتے ہیں، انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے، گھوڑے پر سواری کرتا ہے، انسان نے ترقی کی، بس میں، پلین میں، ٹرین میں انسان سفر کر رہا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر، حضور کی خدمت میں جو سواری پیش کی گئی تھی، حضور پاک علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوئے اس کو براق کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور رہتے ہیں دنیا میں، مگر خدمت میں سواری جو پیش کی جاتی ہے وہ دنیا کی سواری نہیں پیش کی جاتی، وہ سواری بھی جنت سے لائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، انسان کو پھر پیغام دیتی ہے شب معراج کہ لوگوں، تمہارا سوار ہونا اور ہے، رسول اللہ کا سوار ہونا اور ہے، تمہاری سواریاں اور ہیں، مصطفیٰ کی سواری اور ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں الگ ہوں، حضور الگ ہیں۔ میرے دوستو، مکہ معظمہ میں رسول اللہ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، شق صدر اس کو کہتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 4 مرتبہ واقعہ پیش آیا، شق صدر۔ میرے دوستو، آج اگر سینہ چاک کیا جائے اور باضابطہ دل کا آپریشن کیا جائے، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجریز اس زمانے میں ہو رہے ہیں، مگر یہ واقعہ 1400 سال پہلے پیش آیا جب اس طرح کا کوئی گمان نہیں تھا۔ اور عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہو تو انسان بہت دنوں تک کمزور رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کا شق صدر ہوا، حضور کی صحت میں کوئی فرق نہیں آیا، پہلے سے زیادہ حضور صحت مند ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ لوگوں، تم ہمارے حضور میں مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ شب معراج یہی واضح کرتا ہے کہ تم میں اور رسول اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میرے دوستو، یہ بات جس قدر انسان کے ذہن نشین ہوتی ہے اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، شیطان کی کوشش کیا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوگوں، وہ بشر تو ہیں مگر تمہاری طرح نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ فرشتے بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتے، تو تم جیسے گناہگار ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، معراج سننے سے، معراج بیان کرنے سے، معراج کے اہتمام سے روکتے ہیں لوگ۔ کیوں روکتے ہیں؟ قدم قدم پر معراج احساس دلاتی ہے واقعہ معراج کہ لوگوں، رسول اللہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شق صدر ہونا، حضور کا قلب مبارک نکالا جانا، اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کا نہ صرف زندہ رہنا بلکہ صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہنا،
امت کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں میں اور ہوں، تم اور ہو، تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج میں رسول اللہ علیہ السلام کا بیت المقدس تشریف لے جانا، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروانا، تو دوستو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں تم امامت کرو، تو کسی امام کے پیچھے 100، کسی امام کے پیچھے 500، کسی امام کے پیچھے 10,000، کسی امام کے پیچھے 25,000 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حرم میں جائیں تو 5 لاکھ لوگ اکٹھا نماز پڑھ لیتے ہیں کسی امام کے پیچھے۔ یہ تمہارا معاملہ ہے، مگر ہمارے حضور، ہمارے محبوب کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے پوری انسانیت مل کر بھی ایک پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتی، اور مصطفیٰ کریم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس کے مقتدی بن کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بندہ تبع تابعین کے دور سے لے کے قیامت تک کے سارے انسانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر لے، تب بھی وہ ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، کل صحابہ، کل تابعین، کل تبع تابعین اور کل امت مل کر ایک پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور نے شب معراج میں ایک پیغمبر کی امامت نہیں فرمائی، حضور نے شب معراج میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور دنیا کو بتلایا کہ لوگوں، امتیوں کی امامت تو سب نے کی ہے، نبیوں کی جو امامت کرے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے شب معراج۔ شب معراج سے منع کرنے والے کرتے کیوں ہیں؟ قدم قدم پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ حضور لاجواب ہیں، حضور بے مثال ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہر ادا نرالی ہے، ہر شان لاجواب ہے، اور ہر پہلو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا یہ بتلانے والا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ تو عزیز دوستو، اب یہ ساری شانیں جب نوجوانوں پر واضح ہوں گی تو پھر نوجوان پیار بھی کریں گے اپنے مصطفیٰ سے، قربان بھی ہو جائیں گے اپنے رسول پر۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں روکنے کے لیے، معراج مت مناؤ، معراج منانا بدعت ہے، چونکہ ان کی سال بھر کی جو کوشش ہوتی ہے، رسول کامن مین ہے، رسول عام انسان ہے، رسول ہماری طرح ہے، ان کی بھی دعائیں تھیں۔ معراج واضح کر دیتا ہے کہ آنکھیں تمہاری بھی ہیں، آنکھیں حضور کی بھی ہیں، تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج واضح کرتا ہے پیر ہمارے بھی ہیں، پیر رسول اللہ کے بھی ہیں۔ اللہ واضح فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے پیر زمین پر چلتے ہیں، مصطفیٰ کے پیر اللہ کے عرش پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج میں قدم قدم پر اس بات کو ذہن نشین کروایا جاتا ہے کہ حضور بے مثال ہیں، حضور لاجواب ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، حضور پاک علیہ السلام اپنی ہر ادا میں بے نظیر ہے، رسول اللہ علیہ السلام اور اپنے ہر عمل میں لاجواب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، معراج بیان کیجیے، کل کی جو رات آنے والی ہے، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود مسجد جائیں، اپنوں کو مسجد لے جائیں، مسجد میں بیٹھیں۔ میرے دوستوں، ایک ہی واقعہ ہے، بہت سے ایسے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے ہوں گے اسی واقعے کو سنتے ہوئے، مگر عزیزان گرامی قدر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ بطور مثال، آسان مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ۔ میرے دوستو، ایک ہی دن میں ہم کتنی مرتبہ یہ نہیں بولتے ایک بار پڑھ لیا نا صبح میں، پھر ظہر میں اسی کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، پڑھ لیا نا فجر میں 4 مرتبہ، آپ کبھی نہیں بولتے۔ فجر میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر ظہر میں آ جائیں، جمعے میں آ جائیں تو سنت میں 4 مرتبہ، پھر فرض میں 2 مرتبہ، پھر سنت میں 4 مرتبہ، پھر سنت میں 2 مرتبہ، پھر نفل میں 2 مرتبہ۔ ایک ہی صورت کو آپ بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو اگر ہم روزانہ نہیں دہرا سکتے، سال میں 1 مرتبہ تو ہمیں ضرور اس واقعے کو دہرا لانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور حضور پر ہونے والے انعامات کو ہم فیل کریں، اور آپ کے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت بھی عطا فرمائی، تو کیسے عظیم رسول کی نسبت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، دل شکر سے بھر جاتا ہے جب انسان واقع معراج بیان کرتا ہے، واقع معراج سنتا ہے، دل ہدیہ تشکر پیش کرنے لگتا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، کیسی شان والی نسبت اور کیسے کمال والی نسبت تو نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو عزیز دوستو، کل کی جو شب ہے آپ ضرور بضرور اہتمام کریں شب معراج کا۔ عزیز دوستو، کریں کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، کل کی رات حضور کی رات ہے۔ شب برات جو آتی ہے وہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ شب معراج جو آتی ہے
وہ بندے کو رسول اللہ سے جوڑتی ہے۔ آپ بولیں گے پہلے رسول اللہ سے جوڑنے والی رات آتی ہے پھر اللہ سے جوڑنے والی رات آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ عزیز دوستو اس کا جواب یہ ہے، حضور بھی اپنا نام لکھتے تھے تو حضور کا طریقہ یہی تھا، پہلے لکھتے تھے نیچے محمد، اس کے اوپر لکھتے تھے رسول، اس کے اوپر لکھتے تھے حضور اللہ، یعنی جو اللہ تک پہنچنا چاہے وہ محمد رسول اللہ تک پہنچے۔ عزیزان گرامی قدر، شب معراج حضور سے تعلق کو مستحکم کرتی ہے، اس تعلق کی برکت سے پھر انسان کو تعلق باللہ، اللہ کی معرفت اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ وہ موقع شب برات میں نصیب ہوتا ہے۔ شب برات انابت کی رات، شب برات توبہ کی رات، شب برات اللہ کو منانے کی رات، اور شب معراج رسول اللہ کو یاد کرنے کی رات، رسول اللہ کا ذکر کرنے کی رات، رسول اللہ سے دل کو جوڑنے کی رات۔ شب معراج درود کی رات، شب معراج صلاۃ کی رات، شب معراج سلام کی رات، شب معراج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں سننے کی رات، شب معراج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنے کی رات۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، کوشش کیجئے کہ شب معراج میں دل لگا کر اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اس کے علاوہ جس قدر ہو سکے عبادتوں کا اہتمام بھی کریں۔ عزیز دوستو یہ تو بنیادی باتیں تھیں جو شب معراج کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، واقعی معراج بیان نہیں ہوا۔ عزیز دوستو کل رات انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے 9 بجے ہمارے پاس عشاء ہے انشاءاللہ، پھر سنتیں ہوں گی، پھر ہمارے امام صاحب مدد اللہ العالی کا مختصر سا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا اور تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ واقعی معراج بیان کرنے کی، کل رات ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ واقعی معراج بیان کرنے کی مساعدت حاصل کروں گا۔